اگر دین سیکھنا ہے تو اس سے مت سیکھیے گا۔ لوگ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ سب سے خطرناک کون ہے دنیا میں؟ امریکن پوچھتے ہیں۔ اسامہ بن لادن تھے، کون تھا؟ ابو بکر البغدادی تھے، داعش والے۔ تو میں نے کہا آپ لوگ سب جاہل۔ سب سے خطرناک جو ہے مدرس، وہ شیخ گوگل ہیں، حضرت یوٹیوب ہیں، جناب انسٹاگرام ہیں، شیخ فیس بک ہے۔ کیونکہ ان لوگوں نے کیا فائدہ اٹھایا؟ ہر آدمی اپنی سیلفی لینے میں، سیلفی ایک روحانی بیماری ہے، چھوڑ دیجئے اس کو۔ آئیے دوستوں، آپ کو میں نے بات بتائی کہ محمود آباد کی سرزمین جو ہمیشہ امن، ایکتا اور محبت کی بات کرتی ہے، ہمیشہ سے کوئی بھی حالات رہے ہوں، ہم نے آپس میں ایک ہو کر کے اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے۔ آج ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر جو بھی حالات ہیں، یہ ہر ایک ان سے بخوبی واقف ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں ملک کے کن کن حصوں میں یا دنیا میں کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اگر ڈاکٹر علامہ اقبال کی زبان میں بات کی جائے تو یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تصور سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، مگر تیرے تصور سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ آئیے آپ کے اس پروگرام میں جس کا عنوان ہے تاریخ کے اہم موڑ پر ہماری ذمہ داری، میں نے ایک چھوٹی سی دعوت دی، اس حقیر سی دعوت کو شرف قبولیت عطا کر کے ہمارے اس پروگرام نے کہ وقار میں اضافہ کرنے کے لیے میں شکر گزار ہوں محمود آباد کی وہ شخصیت جسے کبھی پرنس آف محمود آباد کہا گیا، جس کو پروفیسر کے نام سے کہیں پر لیکچرار ہوئے، کہیں ان کے بیانات ہوئے، اور ملکی اور قومی حالات کو دیکھ کر دل کے اندر جو درد ہے اس کو انہوں نے اپنے الفاظ کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ یہ مائک پروفیسر علی خان صاحب کے حوالے کرتا ہوں کہ جگنوؤں کو ساتھ لے کر رات روشن کیجئے، جگنوؤں کو ساتھ لے کر رات روشن کیجئے، راستہ سورج کا دیکھا تو سحر ہو جائے گی، راستہ سورج کا دیکھا تو سحر ہو جائے گی۔ میں اس وقت گزارش کر رہا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ کہ میری کوشش کو سراہو، میرے ہمراہ چلو، میری کوشش کو سراہو، میرے ہمراہ چلو۔ میں نے ایک شمع جلائی ہے ہواؤں کے خلاف۔ پروفیسر علی خان صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، بزرگ و بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اولاً تو دیکھیے دنیاوی جو منچ ہوتے ہیں یا ڈائس ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سیاسی پروگرام جو ہوتے ہیں تو شروع جب تقریر کی جاتی ہے تو وہ تمام لوگ جو منچ پر ہوتے ہیں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ ہمارے جو جلسے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے اور یہیں پر بات ختم ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں مولانا قاسمی اور تمام دیگر حاضرین اور آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس وقت زحمت فرما کے ہماری کچھ دیر کی یہ سما خراشی سننے کے لیے آپ لوگ تشریف لائے۔ اگر آپ دیکھیے یہاں مثلاً میرے خیال سے چھوٹا سا چھوٹا بچہ ہوگا، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کھڑے ہو، کھڑے ہو، کھڑے ہو جاؤ، ہاں جو موبائل لیے ہو کھڑے ہو۔ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ زور سے پڑھو۔ الحمدللہ، بیٹھ جاؤ۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر آدمی تعلیم یافتہ نہیں ہوتا ہے، ہر آدمی قرآن نہیں پڑھ پاتا ہے، ہر آدمی علم الرجال کے بحر میں ڈوبنے کی کوشش نہیں کر سکتا ہے، ہر آدمی لغت سے، عربی میں کہتے ہیں لغت العربی کالبحر، کہ زبان عربی جو ہے وہ سمندر کی طرح ہوتی ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ لیکن ایک یہ جو ہمارا بچہ ہے، وہ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ یہ میری بات جو ہے بہت غور سے سنیں، اور اگر ہو سکے اس کو لائق اگر سمجھیں، اور لائق ضرور سمجھیں گے کیونکہ میں فقط کلمے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے اب کہ مولانا قاسمی نے دعوت دی کہ آج کل کے حالات پر کچھ بات کریں، تاریخ کو ملحوظ رکھتے ہوئے کچھ بات کریں۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر شہادتین یعنی اگر کلمے کی روح کو آپ سمجھ گئے تو آپ سے بڑا کوئی انقلابی شخص ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن دور کی بات ہے، اسلام اتنا سہل مذہب ہے کہ وہ صرف کلمے کے ذریعے آپ کو ایسا عمیق اور دقیق اور پرلطف اور وسیع پیغام پہنچا رہا ہے، لیکن حیف کہ ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اصل موضوع پر میں آ رہا ہوں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام علماء، کتنے جید علماء گزرے ہیں، صدیوں میں کتنے لوگ گزرے ہیں، الگ الگ مکتب فکر کے لوگ گزرے ہیں، ان کی تمام کتابیں ایک طرف اور کلمہ ایک طرف۔ کلمے کی طاقت سمجھیے۔ اب یہی بچہ جو ہے، جب سے میں یہ بات کر رہا ہوں، اس پر بھی میں آؤں گا، تو یہ آپس میں اب باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی غلطی نہیں ہے، ان کی غلطی اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم بزرگوں کی یہ غلطی ہے کہ جہاں ہم شریعت کا درس دیتے ہیں وہاں اخلاق کا درس دینا بھول گئے ہیں۔ ضرور مولانا اور تمام ہمارے بزرگ اخلاق کا درس دیتے ہوں گے باتوں باتوں میں، لیکن اگر آپ پرانے علماء کی کتابیں دیکھیں، فخر الدین رازی ہوں، تاریخ جلالین ہو، سیوطی کی تفسیر ہو، زمخشری، علامہ زمخشری کی کتابیں ہوں، امام ابو حنیفہ کی کتابیں، امام احمد ابن حنبل کی کتابیں، امام محمد الشافعی کی کتابیں، موطا، مسند، امام مالک ابن انس کی، امام مالکی جو کہلاتے ہیں، ان کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو شریعت کا تو درس گود سے دیا جاتا ہے، لیکن جو سب سے بڑا درس ہے وہ اخلاق کا ہے۔ لیکن میں گھوم پھر کے اس پر آؤں گا، لیکن پہلے میں کلمے کے بارے میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بہت وقت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ آج کل موبائل نے لوگوں کے جو ذہن ہیں وہ معوف کر دیے ہیں، 2-3 منٹ سے زیادہ یوں بھی لوگ کچھ سنتے نہیں ہیں۔ اب معلوم نہیں مولانا خطبے میں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہوگا، لیکن عام طور پر یہ جو ریل ہے، انہوں نے، آپ خود غور کریں مولانا، اسی طرح سے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، یہ انگوٹھا ہے، یہ انگوٹھا ہے۔ پرانے زمانے میں عورتیں ہوتی تھیں یا مرد، ساتھ میں یا قریب میں تسبیح ہوتی تھی، تسبیح کا پر اللہ کے نام کا ورد کیا جاتا تھا، یا شافی، یا قدوس، یا جلال، اور اس انگوٹھے کی حرکت یہ ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ ابھی بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کی سازش کیا ہوتی ہے کہ انگوٹھے کا کام الٹا چلانا اور دنیا کو اپنے فون پہ گھمانا ہو گیا ہے۔ آپ یقین جانیے، میرے خیال سے، میں اپنے کو خود کو اس میں شامل کرتا ہوں، کہ مشکل سے یہاں کو اتنا ہوگا جو جتنی تسبیح وہ ایک دن میں پڑھتا ہوگا اس سے زیادہ اس کا انگوٹھا جو ہے اس کے فون پر چلتا ہوگا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ سوچئے، یہ تو غیر شعوری طور پر آپ کر رہے ہیں، آپ کو لوگ کانٹینٹ دکھا رہے ہیں،
شام کو پوچھئے کہ دن کو کیا دیکھا تھا بیٹا، یاد ہی نہیں کہ دن بھر کون سے ویڈیو دیکھے تھے۔ علماء سے رجوع کریے، بزرگوں سے بات کریے۔ خیر، اخلاق کی بات پر میں پھر آؤں گا۔ کلمہ شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ سوال میں اس بچے سے نہیں پوچھوں گا کہ عربی میں کلمہ کس لفظ سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کو مفہوم کلمے کے ضرور معلوم ہوں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ لیکن عربی میں کلمہ جو ہے وہ لا سے شروع ہوتا ہے۔ زمانہ ایسا ہے کہ اشارے کافی ہونا چاہیے۔ پہلے انکار ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں، پھر مثبت بات ہے لا الہ الا اللہ، لا سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ اس لا کی اہمیت سمجھ لیجئے تو یقین جانیے کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو ہلا دے۔ لا کے مطلب عربی میں ہوتے ہیں نہیں۔ اور یہیں سے میں تھوڑی سی پیچیدہ بات کروں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ بھی میری بات سمجھ لیں گے، اور جہاں جہاں میری بات پہنچ رہی ہے وہاں نہ پہنچ سکی ہو تو پہنچائیں گے۔ کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے، اللہ کی حکمت اس میں بھی ہے، اس لیے کیونکہ اگر اچھائی کو پہچاننا ہے تو پہلے برائی کو پہچانو، اس کے خلاف کھڑے ہو، اس کا انکار کرو، آواز نفی یعنی نہیں اٹھاؤ، اور پھر آگے قدم بڑھاؤ۔ آج کل سیاسی باتیں کرنے والے بہت لوگ ہیں، آج کل ہمارے سماج میں جو خرابیاں ہیں اس کی باتیں کرنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن مسلمان بھائیوں اور بہنوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ہم دنیا میں وہ تمام چیزیں اور وہ تمام قوتیں، وہ چاہے استبداد ہو یا طاغوتی طاقتیں ہوں، پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ لا کہیے، اور لا کہنے کے لیے فقط ہمت نہیں چاہیے ہوتی ہے بلکہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ قوت بصیرت ہو۔ اب اس وقت عربی زبان کے گہرائیوں میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن بصیرت نظر، عربی میں نظر، جو نظر ہم لوگ کہتے ہیں وہ عربی کا لفظ ہے، دیکھنے کو کہتے ہیں، لیکن اس کا الگ ایک لفظ ہے بصیرت، بصرہ، یعنی دل کی آنکھوں سے پہچاننا۔ میں بزرگوں کے سامنے یہ سب گستاخی کر رہا ہوں کیونکہ آپ حضرات تو بہرحال ان چیزوں سے واقف ہیں، لیکن اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں سے میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں اور سماج میں جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو ظلم ہیں، ان کے خلاف پہلے ان کو پہچاننا سیکھیے، پھر نہیں کہنا سیکھیے۔ یہ جو دو منزلیں ہیں، یہ شرط ہے، اس کے بعد لڑائی بہت دور کی ہے۔ دیکھیے، اگر حضور کی سنت، پہلی سیرت کی جو کتاب تھی، سیرت ابن اسحاق کی کتاب تھی، سیرت النبی ابن اسحاق نے لکھی تھی رضی اللہ عنہ، مرتب کی تھی، اور اس کے بعد سیرت النبی کے کئی کتابیں شائع ہوئیں، احادیث کی کتابیں مرتب ہوئیں، اس میں صحاح ستہ بھی آتی ہیں۔ حضور کی زندگیوں کے کئی، یعنی ظاہر ہے کہ نشیب و فراز ہیں، لیکن دو حصوں میں موٹی موٹی زندگی تقسیم کی جا سکتی ہے، ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد۔ اسی لیے قرآن میں مکی سورے ہیں اور مدنی سورے ہیں۔
آج میں آپ سے کہوں گا کہ آپ مکے کی حضور کی زندگی کے سلسلے میں بزرگوں سے پوچھئے، اس کے بارے میں پڑھیے، اور پھر آپ سوچئے کہ ہم کس منہ سے شکوہ و گلہ کرتے ہیں۔ ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو اکثر مدینہ کی بات ہوتی ہے، اسلام کے بعد جو سلطنتیں قائم ہوئیں ان کی بات ہوتی ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ مکے میں جب بس چنندہ لوگ تھے جنہوں نے لبیک کہا تھا، حضرت علی تھے، حضرت ابو بکر تھے، کچھ اور لوگ تھے، اور عوام الناس یعنی لوگوں میں سے سب سے پہلے حضور کی طرف رجوع کس نے کیا؟ مسکین تھے، بیوائیں تھیں، غلام تھے، لوگوں کے نوکر تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی آواز بنے تھے۔ اسلام کبھی اقتدار کا مذہب نہیں تھا، اس غلط فہمی سے دور ہو جانا چاہیے۔ مکے کا وہ زمانہ تھا، آپ لوگ سب واقف ہیں، جب اللہ اکبر مکے کی گلیوں میں چھوٹے چھوٹے، یہ جس لڑکے سے میں نے سوال پوچھا تھا، اس سے کم عمر بچے معاذ اللہ حضور پر پتھر و کنکری مارتے تھے، نعوذ باللہ۔ آپ کے لب پر کیا ہوتا تھا؟ دعا ہوتی تھی۔ نفرت کا جواب کبھی نفرت سے آپ نے نہیں دیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں بڑے سے بڑے تاریخ دان کو، بڑی سے بڑے فلسفہ دان کو، دانشور کو، کہ ایک دفعے ہم کو لا کے ایک کوئی مثال دے دے نعوذ باللہ جس میں حضور نے یا حضور کی آبرو پہ شکن تک کا، یہ لفظوں کی تو بات چھوڑی دیجیے، نفرت کا جواب محبت سے دیا۔ آج بے شک آپ لوگوں پر حملہ ہو رہا ہے، صرف آپ لوگوں پر نہیں، ہندوستان کی دیگر اقلیتیں ہیں ان پر حملہ ہو رہا ہے، بعض برادریوں پر ہو رہا ہے، بہوجن سماج کے لوگوں پر ہو رہا ہے، عورتوں پر بھی ہو رہا ہے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے، اور اسلام بھی یہی درس دیتا ہے، کہ ظلم کو ظلم کرو، ظالم کے مذہب کو مت دیکھو۔ ظلم ظلم ہوتا ہے، ظلم ظلم ہوتا ہے، ظالم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ پہلا فرض تو یہ ہمارا ہے کہ وہ تمام جماعتیں اور اقلیتیں اور قومی گروہ جن پر ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ ہم پر تو ہو ہی رہا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہم دوسروں کے حق کے لیے لڑیں۔ جب ہم دوسروں کے حق کے لیے لڑیں گے تو وہ ہمارے حق کے لیے بھی لڑیں گے، اور یہ سیرت ہے، یہ سنت نبی ہے۔ جب آپ مدینے پہنچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کو بیٹھ کے ان سے بات کی، ان کے مذہب کو سمجھا۔ عیسائی تھے، یہودی تھے، بت پرست بھی تھے، کسی کو کبھی ان کے مذہب کی وجہ سے نہیں مارا۔ ہاں، لوگوں نے معاہدے توڑے، منافقت کی۔ یہ میری ایک اہم بات ہے، زیادہ وقت اور نہیں لوں گا۔ آج اگر آپ کو ہم کو ہوشیار رہنا ہے تو آپ کا جو آج مخالف ہے، جو ہر وقت اس فون کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے اور چینلوں کے ذریعے آپ کو نظر آ رہا ہے یا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، وہ تو آپ کا دشمن ہے ہی ہے۔ میں نام کسی کا نہیں لے رہا ہوں، لیکن جو بھی نفرت کی باتیں کر رہا ہے، کبھی آپ کے مسجدوں پر حملہ، کبھی آپ کی بہنوں ماؤں کے حجاب پر حملہ، بہرحال آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ لیکن وہ جو آپ کا مخالف ہے وہ بین سامنے، وہ آپ کا کھلا مخالف ہے۔ لیکن آج سے نہیں، صدیوں سے مسلمانوں کو، اور قرآن پاک اس بات کی دلیل ہے
کہ مسلمانوں کو خطرہ رہا ہے منافقین سے، اور اگر یہ چھوٹے بچے لفظ منافق نہ سمجھ پائیں، وہ جو دوغلا ہوتا ہے، حضور کی حدیث شریف ہے جس کو حضرت علی علیہ السلام نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں المنافق قولہ الجمیل وفعلہ داء الدخیل۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کی زبان بڑی دل لبھانے والی ہوتی ہے، آپ کے پاس آتا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، آپ کے لباس میں شاید آئے، ممکن ہے مسجدوں میں آئے، آپ کی صف میں کھڑا ہو، ممکن ہے سر پر ٹوپی بھی ہو، داڑھی بھی ہو ماشاءاللہ، اور یہ کسی ایک مکتب فکر میں نہیں ہے، ہر مکتب فکر میں منافق ہے۔ منافقت سے بچنا چاہیے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں المنافق قولہ الجمیل، منافق کی زبان بڑی شیرین ہوتی ہے، دل لبھانے والی ہوتی ہے، لیکن اس کا فعل جو ہے وہ سماج میں بیماری پیدا کرتا ہے۔ آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، ہر مسلک و مذہب کے ہیں، اور وہ بھیجے گئے ہیں خاص کر کے تاکہ آپس میں ہم لوگوں کے اتنا جھگڑا ہو جائے کہ دوسرا آدمی اس کا فائدہ اٹھا پائے۔ منافقت کو قتل کے مترادف بتایا گیا ہے قرآن میں، قتل کے مترادف۔ آپ سوچئے قتل کتنا بڑا گناہ ہے، یعنی دوغلاپن، اگر کوئی دوغلا ہے تو وہ قاتل کے برابر ہے، خود سوچئے، اللہ اکبر۔ تو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہیں میں پھر آ رہا ہوں۔ اگر سماج کو مضبوط بنانا ہے تو شریعت کو تو زندگی میں اپنانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہم گلیوں سے گزریں، جب ہم بسوں پر بیٹھیں، جب ہم موٹر سائیکل چلا رہے ہوں، جب ہم گاڑی میں ہوں، جب ہم کھیتی کر رہے ہوں، جب ہم تجارت کر رہے ہوں، جب ہم کرانے کی دکان پر جائیں یا جب ہم کرانے کی دکان چلائیں، جب ہم پڑھا رہے ہوں مدرسے میں یا کسی دانشگاہ میں، یونیورسٹی میں یا اسکول میں، تو ہماری شخصیت میں سیرت و سنت کی ایسی جھلک ہونا چاہیے کہ ہم کو زبان کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ خود دوسرا آپ سے آ کے پوچھے کہ بتاؤ تم کس کے ماننے والے ہو، کہ جو ہم کو اس جاذبیت سے کھینچ رہے ہو۔ ہمارے کردار میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمارے کردار میں یہ جاذبیت ہونا چاہیے۔ سنت کی ہم بات بہت آسانی سے کرتے ہیں، لیکن سنت کو اگر عملی جامہ اپنی زندگی میں پہنانا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ بغیر لب کشائی کے، بغیر زبان کھولنے کے، دوسرا آدمی اتنا متاثر ہو جائے کہ بتاؤ کہ تم نے اخلاق سیکھا کس سے۔ آپ لوگ، ہر ایک شخص، ہر ایک بچہ یہاں مبلغ بیٹھا ہوا ہے۔ مبلغ فقط وہ خاص لوگ نہیں ہیں جو تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، دعویٰ کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک آدمی مبلغ ہے، کیونکہ اسلام کو آپ کے ذریعے پہچانا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری سمجھیے۔ اور میں نے بات اپنی شروع کی تھی کلمے سے، شہادتین سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر ہم نے نہیں کہنا نہیں سیکھا، ظلم کے خلاف، استبداد کے خلاف، طاغوتی طاقتوں کے خلاف، تو ہم اسلام کی روح کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ہم نے اسلام کو فقط ایک رسم بنا دیا ہے۔ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اوروں کی خدمت کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ رزق
اس تیزی سے اس شخص کے پاس پہنچتا ہے، اس تیزی سے جس کی رفتار اتنی تیز نہیں ہوتی ہے جتنی تیزی سے ایک چھری جو ہے کسی کے زخم، کسی کے جلد کو کاٹ دے۔ یعنی کیا؟ عربی میں کہتے ہیں اجار قبل الدار، پڑوسی پہلے پھر گھر والے۔ یعنی آپ رزق پہنچائیے، چھری اتنی تیز نہیں کام کرتی ہے جتنی جلدی اللہ آپ کو رزق سے نوازے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا بھر کے خرافات میں مشغول ہیں۔ ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے آج، بہت سی چیزیں ہمارے ہاتھوں کے باہر ہیں، لیکن میں آپ سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے محلے کا تو جائزہ ایک دفعہ کر لیجئے۔ میں اتنے بڑے قلعے میں رہتا ہوں، اکثر رات کو میں سوچتا ہوں کہ یہ جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں، جن ہاتھوں نے ان کو بنایا تھا ان کا آج نام و نشان نہیں۔ یاد رکھیے گا، جہاں بڑی دولت ہوتی ہے اس کی بنیاد میں کسی کا حق ہوتا ہے۔ میں اپنی خود اجداد کو میں برا نہیں کہہ رہا ہوں، ان کا یہ مقبرہ ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی روحیں شرمندہ ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے۔ تو کبھی مال اور زر اور دنیا کو دیکھ کے چوندھیائیے گا نہیں۔ سب سے قیمتی آپ کے پاس کیا چیز ہے، کیا اسلحہ ہے؟ سنت نبی ہے، قرآن ہے، اخلاق ہے۔ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم قوت رکھیں لا کہنے کی تو دنیا کو ہلا دیں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ آگاہ رہنا ہے ان لوگوں سے جو ہمارے بحیث میں ہمارے درمیان آتے ہیں ورغلانے کے لیے۔ آخری بات، کیونکہ میں نے اخلاق کی بات چھیڑی تھی مولانا، بہت وقت ہو گیا ہے۔ حضور کی حدیث شریف ہے، تمام حدیث کی کتابوں میں متفق علیہ حدیث ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ملتی ہے، اہل تشیع کی بھی کتابوں میں ملتی ہے۔ آخری یہ بات ہے، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس توجہ سے یہاں باتوں کو نہیں سماعت کر رہے تھے، لیکن ان کی غلطی نہیں، کیونکہ یہ جو آلہ ہے یہ شیطانی آلہ ہے۔ بہت اچھا بھی کام اس کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کو لجام نہیں پہنایا تو یہ سماج کو یقین جانیے برباد کر دے گا۔ اور یہ کس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے سب سے زیادہ؟ پہلے میں حدیث شریف بیان کر دوں۔ اخوف من اخاف علیکم الشرک الاصغر، اخوف من اخاف علیکم الشرک الاصغر وقالو، دو اس میں ہیں، قالو ہے وسألو، یعنی کہا اور پوچھا۔ بہرحال علماء نے دونوں نقل کیے ہیں۔ ما شرک الاصغر یا رسول اللہ؟ قال الرياء، حضور فرماتے ہیں کہ اخوفا، میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں ایک چیز کے لیے، تم لوگوں کے لیے، اخوف من اخاف علیکم، اخوفا یعنی شدت سے ڈرتا ہوں۔ تو لوگوں نے، وہ کیا ہے؟ شرک اصغر۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الریا، یعنی دکھاوا، ریاکاری۔ یہ پورا آلہ جو ہے یہ ریاکاری کا آلہ ہے۔ آپ اس پر قابو کریے، نہیں تو یہ آپ پر قابو کرے گا۔ اس کے ذریعے آج اسلام کے دشمن غلط چینل بنا کے ہر مکتب فکر میں، ہر مسلک میں چینل بنا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر دین سیکھنا ہے تو اس سے مت سیکھیے گا۔ لوگ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ سب سے خطرناک کون ہے دنیا میں؟ امریکن پوچھتے ہیں۔ اسامہ بن لادن تھے، کون تھا؟ ابو بکر البغدادی تھے، داعش والے۔ تو میں نے کہا آپ لوگ سب جاہل۔ سب سے خطرناک جو ہے مدرس، وہ شیخ گوگل ہیں، حضرت یوٹیوب ہیں، جناب انسٹاگرام ہیں۔
شیخ فیس بک ہے. کیونکہ ان لوگوں نے کیا فائدہ اٹھایا؟ ہر آدمی اپنی سیلفی لینے میں، سیلفی ایک روحانی بیماری ہے، چھوڑ دیجئے اس کو، یا اگر لیجئے تو بہت احتیاط سے لیجئے. اللہ کی مرضی کے سامنے ہم لوگ ہیچ ہیں، لیکن یہ انانیت کا درس دے رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ بس تم ہی ہو اور کچھ نہیں ہے، بس تم ہی ہو. اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں، بزرگوں سے رجوع کریں، علماء کرام، میں تو ایک طالب علم ہوں ادنا سا وہ بھی، تو آپ دیکھیے گا کہ آج کے جو حربے ہیں وہ بم اور بندوق اور یہ سب نہیں ہیں. سب سے بڑا حربہ یہ ہے. تو چنانچہ جاگیے. واٹس ایپ کے ذریعے یہ جو میسج آپ لوگ آتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حدیث ہے تو آمنا صدقنا، آنکھیں بند کر کے مان لیا کہ حدیث ہے، 10 لوگوں کو فارورڈ کر دیا. جناب ہمارے یہاں علم الرجال ہوتا ہے، پرکھا جاتا ہے، سندیں ہوتی ہیں، حدیث ضعیف ہے، حسن ہے، قوی ہے، کیا ہے. یہ سب درس اس زمانے میں ہم کو دیا گیا تھا، آج یہ سب کام آئے گا. لیکن سب سے بڑا جو حربہ اسلحہ آپ کے پاس ہے وہ اخلاق ہے. اپنے اخلاق کو بہتر کریے، اور اگر اپنے اخلاق کو بہتر کریے گا تو دنیا آپ کی طرف راغب ہوگی، اور وہ تمام لوگ مستضعفین فی الارض، وہ تمام لوگ جو کمزور ہیں، ان کے وہ چاہے آپ کے مذہب کے ہوں، ہمارے مذہب کے ہوں یا نہ ہوں، ان کی بھی لڑائی لڑیے، ان کے بشانہ کھڑے ہوئیے، تاکہ دنیا جس میں ہمیشہ کی لڑائی غریبوں امیروں کی ہوئی ہے، اس لڑائی کو سمجھیے. کیونکہ امیر نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ غریب آپس میں لڑیں. بس ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی باتیں تمام کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اتحاد قائم رکھیے، منافقین سے بچیے، اخلاق کا درس لیجئے، سنت نبی کو اپنا فریضہ سمجھیے، نہ فقط اپنے لیے بلکہ اوروں کے لیے، سماج کے لیے. اور اپنے محلے میں اپنے پڑوسی کا پہلا خیال رکھیے، گھر والوں کے بارے میں بات سوچیے گا. اگر آپ ایسا کریے گا، یقین جانیے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو ہلا دے. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم انانیت میں اور خود غرضی میں مبتلا ہو کے اپنا مقصد بھول جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.